زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف ایک عمل کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والے کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کے شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو یعنی زنا کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھپھو کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ نیز واضح ہے کہ ہر گناہ اللہ کی نافرمانی اور اس کی اطاعت اور فرما برداری سے اعراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا اور آخرت میں کہیں چین اور سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا میں اور آخرت میں سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے، اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو پاکیزہ اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص ہماری اطاعت کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں۔ ہم اس شخص کو دنیا میں تو پرسکون زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر بھی دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین وہ شخص جو گناہ پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بنی آدم یعنی انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں زنا سے بچو، اس کے لیے اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، مسلسل غربت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 اللہ کی ناراضگی، نمبر 2 برا حساب و کتاب، نمبر 3 دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زنا سے چہرے پر بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، ان کے چہرے سے ہمیشہ ذلت و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فکر و فاقہ اور غربت و تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حکمران ظلم کرے تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زناکاری پھیل جائے تو فکر و فاقہ اور غربت عام ہو جاتی ہے، جب ذمے توڑے جانے لگیں تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسب کے لوگوں کی ملاوٹ کو غلاظت سے دور کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ طبرانی کی ایک صحیح روایت میں ہے کہ ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ جس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، اور ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مردوں کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اس طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا میں ہی ان کی سزا دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 ماں باپ کی بات نہ ماننے والا۔ اور یہ کہ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی بار جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور بڑھاپے کی عمر میں بھی زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی جنت میں ان کو داخل ہونے دیں گے۔ ابو معاویہ حدیث کے راوی میں نے کہا کہ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا حکمران، نمبر 3 متکبر فقیر۔ پھر اس طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں۔
موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والا شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور اب اگر وہ اکیلی ہے تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی، ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہوتا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا، یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سے پوچھا، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے، اس خوف سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پوچھا، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک اکبر ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ ہی سے بخشتا ہے۔ اگر شرک اکبر کا مرتکب بغیر توبہ کیے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو اس خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا۔ چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا ہے۔ گناہ اور اس کی سزا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مقتول قاتل کا قریبی رشتہ دار ہو، اور یہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جبکہ قاتل کا مقصد مقتول کو اللہ کے رسول سے محروم کرنا ہے جسے اللہ نے قاتل کے ہاتھ پر جاری فرمائے ہے۔ پھر یہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کبیرہ گناہوں میں تیسرا درجہ زنا کا ہے۔ اس کا گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جبکہ جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک، نیکی اور اچھی صحبت کی نصیحت کی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، زنا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے؟ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو ہمسائے کا حق پامال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو زیادہ برا کہا گیا ہے؟ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ سات گھر ہوتے تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے، کون گھر میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح تانک جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ کسی بھی وقت دماغ سکون میں نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ کسی کو معلوم ہے جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے موقع پر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آگ کا غسر ہوا اس کے جبڑے، نتھنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلات سے چیری جا رہی تھی، تو یہ کون شخص تھا؟ یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں پھیلاتا جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ پھیل جاتا ہے، اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تندور میں جلتے ہوئے دیکھیں وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں۔
یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں تندور کے اندر آگ میں جل رہے تھے، اور تیسرا وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے لگا رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں اس کو خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت تھا کہ جب اسے بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے بھٹکتا تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، یا آپ معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اچھا کر لیا، غلط کام کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا اگر توبہ کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے؟ اللہ نے توبہ کی توفیق ہی نہ دی تو پھر کیا کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز حمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ پھر اس خاتون نے حقیقت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لے آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی تو نہیں ہے، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب میرے پاس آنا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد وہ عورت آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چپ چاپ تھا اور مجھے پریشان کرتا رہا، اگر آج میں مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو، اس سے کہو کہ اس کے اپنے بچوں کی طرح اس کی پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ آپ پڑھیں گے؟ تو میرے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کا معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس گناہ کو دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دیں گے۔ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معیذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے حال میں پھنسے، اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکشش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دلوں کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بہت زیادہ بڑا گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دوسری جانب گئے، بولے، اے اللہ کے رسول، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا تھا، زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔
وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو، چنانچہ اسے نکال دیا گیا۔ چوتھی مرتبہ پھر سلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں کہ ایسی عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جس طرح ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کروائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کا نماز جنازہ پڑھائی گئی، اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے، ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول چکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا فلاں فلاں آدمی کدھر ہیں؟ وہ دونوں بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جو تم اپنی بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی۔ مجھے اس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت تک جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ ناظرین، زنا کی توبہ کا موضوع انسان کے دل کو ہلا دینے والا ہے، کیونکہ یہ گناہ جو نہ صرف روح کو زخم کرتا ہے بلکہ انسان کی زندگی، اس کی پاکیزگی، اس کے رب کے ساتھ تعلق پر بھی گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ مگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جس بندے کے دل میں ندامت کی ایک چنگاری بھی روشن ہو جائے، اللہ اس کے لیے معافی کے راستے کھول دیتا ہے۔ زنا جیسے بڑے گناہوں کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل سچی تڑپ، خوف خدا اور آئندہ کے لیے کامل عہد کے ساتھ لوٹے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھک کر کہے کہ اے اللہ میں بھٹک گیا تھا، اب میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، تو رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ تو یہ توبہ کا حقیقی نور تب ظاہر ہوتا ہے جب انسان گناہ سے دور بھاگے، نفس کی خواہشات کو روکے اور اپنے دل کو پاکیزہ زندگی کی طرف موڑ دے۔ جو بھی سچے دل سے لوٹ آتا ہے، اللہ اسے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہی رب کی شان ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بھٹکے ہوئے راستوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔